سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیو فوراً مل سکیں۔ اس ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ شہنشاہ لوئس ہفتم ناکامی کی حالت میں فرانس واپس جانا نہیں چاہتا تھا۔ پھر اس نے اپنی شکست کا داغ دھونے کے لیے ایک عجیب فیصلہ کیا۔ وہ انطاکیہ سے نکل کر اپنی 80,000 فوج کے ساتھ سیدھا یروشلم جا پہنچا۔ کچھ یہی کیفیت شہنشاہ جرمنی کانرڈ سوم کی تھی۔ اس نے بھی اپنی ناکامی کا بدلہ لینے کے لیے یروشلم کا رخ کیا۔ شہنشاہ جرمنی کا منصوبہ یہ تھا کہ وہ یروشلم کے حکمران بالڈون کے ثالث کے ساتھ مل کر کسی کمزور مسلم ریاست پر قبضہ کر لے، تاکہ جب وہ اپنے ملک واپس جائے تو ایک فاتح کی حیثیت سے جرمنی کی رعایا اس کا استقبال کرے۔ پھر جب شہنشاہ کانرڈ اپنی نئی منصوبہ بندی کے ساتھ یروشلم پہنچا تو اس کی حیرت و مسرت کی کوئی انتہا نہیں رہی۔ شہنشاہ فرانس لوئس ہفتم وہاں پہلے سے موجود تھا۔ دونوں ایک دوسرے سے بڑے بالحانہ انداز میں گلے ملے، جو پرانے زخموں کی خالش محسوس کر کے بہت دیر تک روتے رہے۔ اس کے بعد شہنشاہ لوئس، شہنشاہ کانرڈ اور بالڈون ثالث تینوں مل کر بیت المقدس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مزار مبارک پر حاضر ہوئے۔ پھر اپنی مذہبی رسموں کے مطابق تینوں نے توبہ کے ساتھ پرجوش لہجے میں عہد کیا کہ وہ پورے علاقے میں صلیبی اقتدار قائم کر کے ہی دم لیں گے۔ اس اتحاد ثلاثہ کا پہلا ہدف دمشق تھا۔ تینوں لشکر برف رفتاری کے ساتھ آگے بڑھے۔ شہر کے تین طرف مٹی کی مضبوط فصیل بنی ہوئی تھی اور چوتھے سیمت میں اس قدر گنجان باغ تھے کہ کوئی لشکر ان کے درمیان سے آسانی کے ساتھ نہیں گزر سکتا تھا۔ صلیبی فوجوں نے اسی طرف سے شہر کا محاصرہ کر لیا۔ اس زمانے میں دمشق پر امیر مجید الدین کی حکومت تھی، جو انتہائی عیش پرست اور نااہل حکمران تھا۔ اس کی اسی کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وزیر معین الدین نے حکومت کی باغڈور سنبھال لی تھی۔ معین الدین ایک وطن دوست انسان تھا۔ وہ دمشق کے پرجوش عوام اور علماء کی مدد سے کئی ماہ تک صلیبی ہمراہ آفروں کا مقابلہ کرتا رہا۔ اس دوران میں عیسائیوں اور مسلمانوں کے درمیان کئی خونریز جھڑپیں ہوئیں۔ شیخ عبد الرحمن، جن کا شمار دمشق کے بہت بڑے مشائخ میں ہوتا تھا، عیسائیوں کے خلاف لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ اس کے علاوہ فقیہ امام یوسف مالکی، جن کی عمر 80 سال کے قریب تھی، وہ بھی اپنی غیرت دینی سے مجبور ہو گئے۔ وزیر معین الدین نے امام یوسف کو جنگ سے روکنا چاہا، مگر انہوں نے ضعف و توانائی کے باوجود انتہائی جرأت مندانہ لہجے میں فرمایا، کیسی عجیب بات ہے کہ میرے گھر کے دروازے پر جہاد ہو رہا ہے اور میں اس عادت عظیم سے محروم رہوں۔ اس کے بعد امام یوسف مالکی قرآن کریم کی یہ آیت مقدسہ تلاوت کی، بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنوں کا مال اور جانیں جنت کے عوض خرید لی ہیں۔ اس کے بعد امام نے اپنی شمشیر بے نیام کی اور مردانہ وار صلیبیوں کی صف میں گھس گئے اور کئی عیسائی سپاہیوں کو قتل کر کے خود بھی شہید ہو گئے۔ صلیبی لشکر کئی لاکھ سپاہیوں پر مشتمل تھا اور اس کے مقابلے میں مسلمان فوجیوں کی تعداد بہت کم تھی۔ آخر معین الدین کہاں تک مقابلہ کرتا؟ پھر جب ایک دن صلیبی فوج شہر کے قریب میدان اقصی تک پہنچ گئی تو اس کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہ رہا کہ وہ اپنی مدد کے لیے سیف الدین غازی یا سلطان نور الدین محمود زنگی سے درخواست کرے۔ پھر دمشق کے برق رفتار قاصد موصل اور شام کی طرف بڑھ رہے تھے۔ سیف الدین غازی بلا تاخیر ایک لشکر جرات لے کر دمشق کی طرف بڑھا۔ دوسری طرف سلطان نور الدین زنگی نے اپنے جانباز سپاہیوں کے ساتھ کوچ کیا۔ یہ پہلا موقع تھا جب یوسف نے ایک سپاہی کی حیثیت سے جنگ میں شرکت کی۔ دمشق روانہ ہونے سے پہلے یوسف اپنے استاد محترم قاضی ابن ارسون کی خدمت میں حاضر ہو کر دعاؤں کا طالب ہوا۔ مجھے حق تعالیٰ کی تائید و نصرت پر یقین کامل ہے، وہ ذات پاک تمہیں ہر حال میں سربلند رکھے گی۔ اب تمہارے خواب کی تعبیر کا وقت آ گیا ہے، قاضی ابن ارسون نے نہایت پرسوز لہجے میں کہا۔ استاد گرامی کے حجرے سے نکل کر یوسف صلاح الدین شاریہ کے حجرے میں پہنچا۔ یوسف کے عشق نے اس ترکی کنیز کی دنیا میں بدل ڈالی تھی۔ وہ قاضی ابن ارسون کا درس سنتی، کتابوں کا مطالعہ کرتی اور پھر سارا وقت عبادت و ریاضت میں گزار دیتی۔ اس نے نجم الدین ایوب سے کیا ہوا عہد پورا کر دیا تھا اور یوسف کے راستے سے ہٹ گئی تھی، مگر راکھ کے اس ڈھیر میں بہت سی چنگاریاں دبی ہوئی تھیں۔ ذوق حوث فنا ہو چکا تھا، مگر عشق اپنی تمام تر بے قرضی اور پاکیزگی کے ساتھ باقی تھا۔ شاریہ نے یوسف سے بس ایک ہی درخواست کی تھی، تم جب بھی استاد گرامی کی درسگاہ میں آیا کرو تو مجھے 2 گھڑی کے لیے اپنی صورت ضرور دکھا دیا کرو، میں اسی ایک منظر کے سہارے اس خارزار ہستی سے چپ چاپ گزر جاؤں گی۔ پھر جب یوسف صلاح الدین نے شاریہ کے حجرے میں داخل ہو کر اسے بتایا کہ وہ سلطان عادل کے ساتھ محاذ جنگ کی طرف جا رہا ہے تو شاریہ کے بجھے بوجھے سے چہرے پر مسرتوں کے چراغ جل اٹھے اور اس نے بڑے والہانہ انداز میں کہا، یوسف یہ تو ابتدا ہے، ابھی تمہیں بے شمار جنگیں لڑنا ہیں۔ میں اس وقت کا انتظار کر رہی ہوں جب ہر طرف تمہارا ہی پرچم لہراتا ہوا نظر آئے گا۔ پھر جب یوسف صلاح الدین شاریہ کے حجرے سے نکل کر چلا گیا تو وہ زاروں کے تار رونے لگی اور پھر اپنے مالک حقیقی کے سامنے سجدہ ریز ہو گئی۔ یا انسانی اندازوں سے زیادہ رحم کرنے والے تو اس بات پر قادر ہے کہ میرے یوسف کے جسم پر ہلکی سی خراش بھی نہ آئی
اب وہ فاتح قرار پائے۔ پھر بھی اگر تیری مشیت میں یہ طے پا چکا ہے کہ یوسف کو کوئی جسمانی نقصان پہنچے تو پھر اے رب بے نیاز یوسف کے بدلے میں میرا صدقہ جان قبول فرما دے۔ پھر جب سیف الدین غازی اور سلطان نور الدین محمود زنگی کے لشکروں کی آمد کی خبر شہنشاہ فرانس لوئی سفتم، شہنشاہ جرمنی کانرڈ سوم اور یروشلم کے حکمران بالڈون ثالث نے سنی تو وہ تینوں راتوں رات دمشق کا محاصرہ اٹھا کر یروشلم چلے گئے۔ سیف الدین غازی اور سلطان نور الدین زنگی نے جنگ کے بغیر ایک اسلامی ریاست کو صلیبیوں کی دست درازی سے بچا لیا۔ اس کے بعد عیسائی لشکر نے اسکلان پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا، لیکن صلیبیوں کو یہ منصوبہ بھی ناکام ہو گیا۔ شہنشاہ جرمنی مسلسل ناکامیوں سے تنگ آ کر اپنے وطن واپس چلا گیا۔ شہنشاہ فرانس لوئی سفتم چند ماہ فلسطین میں مقیم رہا اور پھر وہ بھی اپنی پیشانی پر نامرادی کا داغ سجائے ہوئے 1149 عیسوی میں فرانس لوٹ گیا۔ دوسری مقدس جنگ جو بڑی زور و شور کے ساتھ شروع کی گئی تھی ایک شرمناک موڑ پر ختم ہو گئی جس میں لاکھوں عیسائی مارے گئے۔ یہ ایک ایسی عبرتناک شکست تھی کہ جس کے بعد شہنشاہ فرانس اور شہنشاہ جرمنی نے زندگی بھر مقدس جنگ کا نام نہیں دیا۔ دوسری صلیبی جنگ جس کا محرک شبدہ باز سینٹ برنارڈ تھا وہ بھی لرزخیز انجام سے دوچار ہوا اور رہتی دنیا تک عبرت کا عجیب نشان بن کر رہ گیا۔ اس واقعے کی مختصر تفصیل یہ ہے کہ ایک رات سینٹ برنارڈ نشے کی حالت میں ایک بری عورت کے ساتھ تھا۔ یہ وہی فاحشہ عورت تھی جو عورتوں کی 50,000 فوج کے ساتھ یروشلم آئی تھی۔ جب سینٹ برنارڈ کے محافظ سپاہی کو یہ اطلاع ملی کہ اس کا مذہبی پیشوا بدمستی میں مشغول ہے تو وہ بے درے کمرے میں داخل ہو گیا اور اس نے پہلے فاحشہ کو قتل کیا، پھر سینٹ برنارڈ کی طرف بڑھا۔ میں تمہارا مقدس پیشوا ہوں، شبدباز راہب ہذیانی انداز میں چیخ رہا تھا، میرے قتل سے گریز کرو ورنہ تم پر آسمانی قہر ٹوٹے گا، تو مقدس نہیں ناپاک ہے۔ عیسائی سپاہی کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا، صلیبیوں پر یہ سارا عذاب تیری ہی وجہ سے نازل ہوا ہے، یہ کہہ کر اس غیرت مند عیسائی نے سینٹ برنارڈ کے ٹکڑے کر دیے۔ دوسری طرف اوباش ملکہ ایلیز نے شہنشاہ لوئس سے طلاق لے کر انگلستان کے شہنشاہ ہنری دوم سے شادی کر لی تھی جو ایک بوڑھا اور ناکارہ شخص تھا۔ یہ شادی تو محض ایک آرٹ اور پردہ تھی، ورنہ جب ملکہ ایلیز انطاکیہ سے رخصت ہو کر انگلستان پہنچی تھی تو وہ اس مسلمان ترک کو اپنے ساتھ لے گئی تھی جس سے اس کے غلط تعلقات تھے۔ شہنشاہ ہنری دوم کچھ دن تک تو خاموش تماشائی بنا رہا، پھر جب اس نے ملکہ ایلیز کی حرکتوں کے خلاف زبان کھولی تو ایلیز نے اسے بھی شہنشاہ لوئس کی طرح ڈانٹ دیا اور وہ اپنی کمزوری کا راز فاش ہونے کے خوف سے سہم گیا۔ پھر 1 سال بعد ملکہ ایلیز کے یہاں ایک خوبصورت لڑکا پیدا ہوا۔ ملکہ نے بیٹی کا نام رچرڈ رکھا۔ یہ وہی بچہ رچرڈ ہے جسے آج بھی عیسائی دنیا شیزل رچرڈ کے نام سے یاد کرتی ہے، اور اس بچے نے جوان ہو کر سلطان صلاح الدین ایوبی سے کئی صلیبی جنگیں لڑی تھیں۔ شہنشاہ فرانس لوئی سفتم اور شہنشاہ جرمنی کانرڈ سوم اپنی محرومیوں اور ناکامیوں کا ماتم کرتے ہوئے کبھی کے واپس جا چکے تھے اور ایک بولی ہوئی داستان بن کر رہ گئے تھے، مگر ایک انتہائی متعصب عیسائی نوجوان گارنیٹ ابھی تک اس علاقے میں اپنی ماں لوزی کے ساتھ ٹھہرا ہوا تھا۔ گارنیٹ کی طرح لوزی بھی مذہبی معاملات میں دنیا کی انتہائی تنگ نظر عورت تھی۔ اگر اس کے اختیار میں ہوتا تو وہ صفحہ ہستی سے مسلمانوں کا وجود تک مٹا کر رکھ دیتی۔ لوزی والی تلیتلا فنش کی بیوی تھی۔ وہ سمجھتی تھی کہ جس طرح عیسائیوں نے اندلس میں مسلمانوں کی سینکڑوں سالہ اقتدار کی بنیادیں اکھاڑ پھینکی تھی، اسی طرح بغداد اور مصر کو بھی نیست و نابود کر دیا جائے گا۔ وہ اپنی آنکھوں میں یہی خواب لے کر شہنشاہ جرمنی اور شہنشاہ فرانس کے ساتھ اندلس سے یروشلم آئی تھی۔ پھر جب شہنشاہ لوئس اور شہنشاہ کانرڈ دوسری صلیبی جنگ میں شکست فاش کھا کر واپس جا رہے تھے تو لوزی نے انتہائی تحقیر آمیز لہجے میں کہا تھا، یہ دونوں عیسائیت کی پیشانی پر ایک بدنما داغ ہیں، یسوع مسیح ان پر زمین تنگ کر دیں اور آسمان ان پر لعنت برسائے۔ لوزی کی اسلام دشمنی کا اندازہ اس سے کیا جا سکتا ہے کہ وہ اپنے دربار کے سارے عیش و آرام چھوڑ کر یروشلم میں خانہ بدوشوں کی طرح پڑی ہوئی تھی اور روزانہ اپنے بیٹے گارنیٹ کے جذبات کو مشتعل کرتی رہتی تھی۔ میں اس وقت تک اندلس واپس نہیں جاؤں گی جب تک کسی مسلمان ریاست پر عیسائیوں کا قبضہ نہیں ہو جاتا۔ گارنیٹ اپنی ماں کی جذباتی تقریروں سے متاثر ہو کر مستقبل کی منصوبہ بندی کرنے لگا۔ وہ عیسائی بستیوں میں جاتا اور اپنے ہم عقیدہ لوگوں کو صلیبی جنگوں کی یاد دلا کر ان کی مذہبی غیرت کو ابھارتا۔ اس کے ساتھ ہی انہیں دولت و اقتدار کی تقریب بھی دیتا، یہاں تک کہ گارنیٹ کی فوج کے ساتھ ہزاروں مقامی عیسائی بھی شامل ہو گئے۔ پھر وہ برق رفتاری کے ساتھ حصن اریمیہ کی طرف بڑھا۔ یہ قلعہ طرابلس کے عیسائی حکمران کاؤنٹ آف دا ٹریپولی کی سلطنت میں شامل تھا۔ کسی کو بھی یہ امید نہیں تھی کہ ایک عیسائی لشکر دوسری عیسائی سلطنت پر حملہ آور ہوگا۔ یہی وجہ تھی کہ کاؤنٹ آف ٹریپولی اس صورتحال سے بے خبر تھا۔ پھر اسی بے خبری کی عالم میں
اندلس کے شہزادے گارنیٹ نے حصن اریما کی قلعے پر قبضہ کر لیا۔ طرابلس کی حاکم کو اپنے ایک ہم قوم کی اس حرکت پر شدید اذیت پہنچی۔ اس نے کسی تاخیر کے بغیر اپنے ایک تیز رفتار قاصد کو یہ پیغام دے کر گارنیٹ کے پاس بھیجا: اس وقت عیسائیت شدید ازمائشی مرحلے سے گزر رہی ہے۔ ایسے سنگین حالات میں ایک عیسائی کو زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنے ہم مذہبوں کو نقصان پہنچا کر انہیں انتشار میں مبتلا کرے۔ شہزادے گارنیٹ نے حاکم طرابلس کو سخت جواب دیتے ہوئے لکھا: اگر تم سچے صلیبی ہو تو میرے ساتھ مل کر مسلمانوں سے جنگ کرو یا پھر طرابلس کا تخت خالی کر دو۔ ایک بزدل مسیحی کو حکومت کرنے کا حق حاصل نہیں جو اپنے عیش و آرام پر قومی مفادات کو قربان کرتے۔ حاکم طرابلس جانتا تھا کہ مسلمانوں سے جنگ کرنے کا انجام کیا ہوگا، اس لیے اس نے فوری طور پر سلطان نور الدین محمود زنگی کو خط لکھا: اگر میری حکومت کے تحفظ کی ضمانت دی جائے تو میں ذاتی طور پر اس بات کو پسند کروں گا کہ آپ آگے بڑھ کر حصن اریما کے قلعے پر قبضہ کر لیں۔ حاکم طرابلس نے اپنا اقتدار بچانے کے لیے نہایت دور اندیشی سے کام لیا تھا۔ اگرچہ وہ ایک فریب کار انسان تھا لیکن اس حقیقت سے باخبر تھا کہ مسلمان وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اسی لیے حاکم طرابلس نے سلطان نور الدین محمود زنگی کو حصن اریما کے قلعے پر قبضہ کر لینے کی پیشکش کی تھی۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اگر شہزادہ گارنیٹ کو نہ روکا گیا تو پھر اقتدار کے ساتھ اس کی زندگی کو بھی شدید خطرہ لاحق ہو جائے گا۔ اس وقت والی شام دمشق کے علاقے بلبک میں مقیم تھے۔ حاکم طرابلس کا پیغام ملتے ہی سلطان نور الدین زنگی ایک لشکر جرار لے کر حصن اریما کی طرف بڑھے۔ وزیر معین الدین نے بھی سلطان کا ساتھ دیا۔ مزید احتیاط کے طور پر سلطان نور الدین زنگی نے اپنے بڑے بھائی سلطان سیف الدین غازی سے بھی فوجی امداد کی درخواست کی اور طرابلس کی طرف روانہ ہو گئے۔ سلطان نور الدین زنگی کا لشکر طوفان برق و باد کی طرح اپنے ہدف کی جانب رواں تھا۔ وہ اندلس کے شہزادے گارنیٹ کو سنبھلنے کا موقع نہیں دینا چاہتے تھے۔ اسلامی لشکر نے یہ طویل فاصلہ 3 دن میں طے کیا اور آگے بڑھ کر قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ عیسائی فوجیوں نے مسلسل 4 دن تک قلعے کی فصیل پر کھڑے ہو کر تیروں کی ایسی بارش کی کہ اسلامی لشکر چند قدم سے زیادہ آگے نہ بڑھ سکا۔ اسی دوران میں سلطان سیف الدین غازی کا لشکر بھی آ پہنچا جس کی قیادت والی جزیرہ امیر عزیز الدین کر رہا تھا۔ آخر طویل غور و فکر کے بعد سلطان نور الدین محمود زنگی کے حکم پر مسلمان سپاہیوں نے قلعے کے جنوبی حصے میں بارودی سرنگ بچھانی شروع کی۔ شہزادہ گارنیٹ نے سلطان عادل کی جنگی حکمت عملی کو ناکام بنانے کے لیے اپنے ماہر تیر انداز جنوبی فصیل پر بھیج دیے۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے تیروں کی بارش تیز تر ہو گئی اور سینکڑوں مسلمان سپاہی اپنے خون میں نہا گئے، مگر بارودی سرنگ بچھانے کا کام جاری رہا۔ ایک فوجی کلمہ طیبہ پڑھتا ہوا شہید ہوتا تھا تو فوراً ہی دوسرا سپاہی آگے بڑھ کر اس کی جگہ لے لیتا، یہاں تک کہ صلیبی تیر اندازوں کے بازو شل ہو گئے اور تیروں کا ذخیرہ ختم ہو گیا۔ پھر ایک خوفناک دھماکہ ہوا اور حصن اریما کے قلعے کی جنوبی فصیل اڑ گئی۔ اہل ایمان نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور قلعے میں داخل ہو گئے۔ صلیبیوں نے کچھ دیر تک جم کر مقابلہ کیا، مگر جب ان کی بڑی تعداد موت کا لقمہ بن گئی تو قلعے میں ہر طرف عیسائیوں کی چیخیں گونجنے لگیں۔ ہر صلیبی عورت و مرد پناہ مانگ رہا تھا، امان امان۔ اسلامی لشکر کی تلواریں نیام میں چلی گئیں اور صلیبیوں کو گرفتار کیا جانے لگا۔ اسیران جنگ میں حاکم طلیطہ کی جابر و صفاق اور اسلام دشمن بی بی لوزی بھی شامل تھی۔ شہزادہ گارنیٹ کسی نہ کسی طرح قلعے سے نکل کر فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا، مگر اس وقت اس کے خوف کی کوئی انتہا نہیں رہی جب اس نے دوسرے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنی۔ گارنیٹ نے پلٹ کر دیکھا، ایک مسلمان شہ سوار اس کا تعاقب کر رہا تھا۔ شہزادے نے اپنے گھوڑے کی رفتار اور بڑھا دی، مگر اس کی یہ کوشش بھی ناکام رہی۔ اگر تم خود کو میرے حوالے کر دو تو میں اپنے امیر کی طرف سے تمہاری جان بخشی کا اعلان کرتا ہوں۔ میدان میں مسلمان شہ سوار کی پرجلال آواز گونجی۔ شہزادہ گارنیٹ کو یہ اجنبی آواز اپنے بہت قریب محسوس ہوئی، اگرچہ وہ مسلح تھا اور اپنے پیچھے آنے والے مسلمان سپاہی کا مقابلہ کر سکتا تھا، لیکن عیسائی فوج کی شکست کے باعث وہ بدحواس ہو گیا تھا۔ شہزادہ گارنیٹ کو اپنی جان زیادہ عزیز تھی۔ اس نے آخری تدبیر کے طور پر اپنے گھوڑے کو اینٹ دی، مگر مسلم شہ سوار اس کے سر پر آ پہنچا تھا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے گارنیٹ کا گھوڑا لٹکڑایا اور منہ کے بل زمین پر گر پڑا۔ یہ حادثہ اس قدر اچانک ہوا کہ شہزادہ گارنیٹ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور اس کے ہاتھ سے لگام چھوٹ گئی اور خود بھی گھوڑے کی پشت سے اچھل کر دور جا گرا۔ پھر اس پر فوراً ہی یہ راز فاش ہو گیا کہ تعاقب میں آنے والے مسلم شاہ سوار نے اپنی شمشیر کی بھرپور وار سے گھوڑے کی پچھلی ٹانگیں کاٹ دی تھیں۔ شہزادہ گارنیٹ کے زمین پر گرتے ہی مسلم شاہ سوار نے اپنے گھوڑے کی لگامیں کھینچ لیں اور تیزی کے ساتھ شمشیر بکف نیچے اتر آیا۔ موت کو اپنے قریب دیکھ کر شہزادہ گارنیٹ کے چہرے سے وحشت ٹپکنے لگی۔ تم اپنے حواس درست کر لو اور مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ، مسلم شاہ سوار نے بے نیازانہ کہا۔
ہم لوگ اپنے دشمن پر پیچھے سے وار نہیں کرتے، تم بھی پیادہ پا ہو اور میں بھی، یہ برابر کا مقابلہ ہے، اٹھو اور قسمت آزمائی کرو، دیکھیں قدرت کس کا ساتھ دیتی ہے۔ شہزادہ گارنٹ کو اپنی بینائی اور سماعت پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی دشمن اتنا وسیع القلب بھی ہو سکتا ہے۔ یہ موقع غنیمت جان کر اندلس کا شہزادہ تیزی کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے اپنے دشمن پر ایک بھرپور وار کیا۔ مسلم شہسوار نے نہایت چابک دستی سے گارنٹ کا وار روکا، پھر کچھ دیر تک دونوں شمشیر زن مختلف محنتیں بدل کر اپنے اپنے دو آزماتے رہے، یہاں تک کہ شہزادہ گارنٹ کے دائیں ہاتھ پر کاری زخم آیا اور تلوار چھوٹ کر دور جا پڑی۔ مسلم شہسوار نے اندلس کے شہزادے کو ایک اور موقع دیا، مگر اب اس کا زخمی ہاتھ شمشیر کا بوجھ اٹھانے کے قابل نہیں رہا تھا۔ پھر دیکھنے والوں نے دیکھا کہ مسلم شہسوار اپنے گھوڑے کی پشت پر تھا اور شکست خوردہ عیسائی شہزادہ لڑکھڑاتا ہوا گھوڑے کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ تمام صلیبی سپاہیوں کو پابا زنجیر کرنے کے بعد شہزادہ گارنٹ کی تلاش شروع ہوئی۔ سلطان نور الدین محمود زنگی کو بتایا گیا کہ وہ کسی خفیہ راستے سے فرار ہو چکا ہے۔ سلطان عادل نے فوری طور پر یہ فرمان جاری کر دیا کہ برق رفتار شہسواروں کا ایک دستہ مختلف راستوں پر نکل جائے اور شہزادہ گارنٹ کو زندہ گرفتار کر کے سر دربار پیش کیا جائے۔ ابھی وہ شہسوار شہزادہ گارنٹ کی تلاش میں نکلنے ہی والے تھے کہ شہزادہ گارنٹ مسلم سپاہی کے ساتھ قلعے میں داخل ہوا۔ پھر جب اندلس کا شہزادہ ندامت سے سر جھکائے ہوئے دربار میں داخل ہوا تو سلطان نور الدین محمود زنگی کے ہونٹوں پر فاتحانہ تبسم ابھر آیا۔ یہ تبسم شہزادہ گارنٹ کی اسیری پر بھی تھا اور اس شہسوار پر بھی جو اس جنونی صلیبی کو گرفتار کر کے لایا تھا۔ یہ مسلم شہسوار کوئی اور نہیں، سلطان نور الدین محمود زنگی کا مصاحب خال یوسف صلاح الدین تھا۔ پھر جب شہزادہ گارنٹ اور اس کی ماں لوزی کے فیصلے کا وقت آیا تو سلطان نور الدین محمود زنگی کے تمام سرداروں نے بیک زبان کہا ان دونوں فتنہ گروں کو سر عام قتل کر دیا جائے اور ان کی لاشیں صلیبیوں کی عبرت کے لیے شہر کے چوراہے پر لٹکا دی جائیں۔ صرف یوسف صلاح الدین ہی تھا جس نے سرداروں کے اس متفقہ فیصلے سے اختلاف کرتے ہوئے کہا ان دونوں کی لاشیں چوراہے پر لٹکا دینے سے عبرت کا یہ تماشا زیادہ سے زیادہ شام تک ختم ہو جائے گا۔ میری رائے میں اس تماشے کو اتنا طول دیا جائے کہ صلیبی قوم روزانہ اس عبرتناک منظر کو یاد کرے اور اپنی شکست و بربادی پر ہر گھڑی آنسو بہاتی رہے۔ یوسف کی تجویز سن کر تمام سرداروں نے بڑی حیرت سے اس نوجوان کی طرف دیکھا جس نے شہزادہ گارنٹ کو گرفتار کر کے اپنا پہلا جنگی کارنامہ انجام دیا تھا۔ ان سرداروں میں نجم الدین ایوب اور اسد الدین شیرکو بھی شامل تھے۔ خود سلطان نور الدین محمود زنگی کی آنکھوں سے بھی ایک سوال نمایاں تھا کہ آخر کس طرح اس عبرتناک منظر کو طول دیا جائے۔ ہم اہل ایمان ہیں، اس لیے اپنے دشمن کی لاشوں کی بھی بے حرمتی نہیں کر سکتے۔ یوسف صلاح الدین نے انتہائی باوقار لہجے میں عرض کیا بہتر یہی ہے کہ جسلم ثانی کی طرح ان ماں بیٹے کو بھی حوالے زندہ کر دیا جائے اور جب تک یہ دونوں زندہ رہیں گے وہ عبرتناک تماشا بھی اپنے تسلسل کے ساتھ جاری رہے گا۔ سلطان نور الدین محمود زنگی نے اپنی مصاحب خاص کی اس تجویز کو پسند فرمایا اور ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ابھر آئی۔ نجم الدین ایوب اور اسد الدین شیرکو کا بھی سر فخر سے بلند ہو گیا۔ یوسف صلاح الدین صرف شجاعت ہی میں نہیں، فہم و فراست میں بھی اپنے ہم عمروں سے بہت آگے تھا۔ میں سلطان عادل سے ایک اور بات عرض کرنا چاہوں گا۔ مختصر سے سکوت کے بعد یوسف نے دوبارہ لب کشائی کی۔ ان دونوں ماں بیٹے کو ایک جلوس کی شکل بھی خاص طور پر عیسائی بستیوں سے گزارا جائے تاکہ ان کے دلوں پر اہل ایمان کی ہیبت قائم ہو، تاکہ ان کے دلوں میں پیدا ہونے والے سرکشی اور بغاوت کے جذبات فنا ہو جائیں یا پھر کم سے کم اتنے سرد پڑ جائیں کہ باہر سے آنے والی صلیبی ہوائیں انہیں مزید نہ بھڑکا سکیں۔ سلطان نور الدین محمود زنگی نے سر دربار یوسف کی ذہانت کی تعریف کی اور پھر ملکہ لوزی اور شہزادہ گارنٹ کو دوسرے عیسائی قیدیوں کے ساتھ اپنے بڑے بھائی سلطان سیف الدین غازی کے پاس بھیج دیا اور خود حلب کی طرف روانہ ہو گئے۔ اسی زمانے میں زنگی خاندان کے شامی مقبوضات میں عیسائیوں نے عام بغاوت کر دی اور جگہ جگہ فتنہ و فساد کی آگ بھڑکا دی۔ اس شورش کی وجہ بھی ایک فتنہ گر راہب سینٹ مارولو تھا۔ سینٹ برنارڈ کی شرمناک اور عبرتناک موت کے بعد سینٹ مارلو نے قسم کھائی تھی کہ وہ اپنے عظیم مذہبی پیشوا کے مقدس مشن کو جاری رکھے گا۔ اپنی اس مذہبی تحریک کو جاری رکھنے کے لیے ایک نیا طریقہ اختیار کیا تھا۔ جب عیسائی قوم اپنی عبادت کے لیے گرجا گھر میں جمع ہوتی تو سینٹ مارلو کے حکم پر عبادت گاہ کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے تھے۔ پھر وہ عیار راہب عبادت کے نام پر جمع ہونے والے سادالو عیسائیوں کو لعنت و ملامت کرتے ہوئے پرجوش تقریریں کیا کرتا تھا۔ تم سے یسوع مسیح اس قدر ناراض ہیں کہ مقدس بیٹے کی حالت غضب کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر فتنہ گر راہب کچھ دیر کے لیے خاموش ہو جاتا تاکہ وہ اپنے مخاطبین کی دلی کیفیت کا مشاہدہ کر سکے۔ اپنے مذہبی پیشوا کی زبانی یسوع مسیح کی غاز و غضب کی بات سن کر عبادت کے لیے جمع ہونے والے عیسائی خوفزدہ ہو جاتے۔ پھر وہ عیار راہب ان کے منتشر ذہنوں پر ایک اور ضرب لگاتا، اس وقت تک تمہاری کوئی عبادت بھی قبول نہیں ہے
جب تک تمہارے پیروں میں مسلمان کی زنجیر غلامی پڑی ہے۔ اس زنجیر غلامی کو کیسے کاٹا جائے؟ گرجا میں موجود عیسائی بے قرار ہو کر پوچھتے۔ اس کا ایک ہی علاج ہے کہ تم مسلمانوں کے خلاف بغاوت کر دو۔ سینٹ مارلو بڑی مکاری کے ساتھ صلیبیوں کو ورگلاتا۔ سلطان عماد الدین زنگی کے دونوں بیٹے نااہل اور ناکارہ ہیں، بس تمہیں تھوڑی سی ہمت درکار ہے۔ اپنی شمشیریں بے نیام کرو اور جہاں بھی کوئی مسلمان نظر آئے اسے بے دریغ قتل کر دو۔ پھر جیسے ہی انتشار پھیلے گا، بالڈون ثالث کی فوجیں تمہاری مدد کو آ جائیں گی۔ دراصل اس سازش کی جڑیں یروشلم میں تھیں۔ بالڈون ثالث کے ایمان پر سینٹ مارلو شام کے علاقے میں داخل ہوا تھا۔ اس سازش کا ایک ہی مقصد تھا کہ سلطان نور الدین زنگی اور سلطان سیف الدین غازی کے مقبوضات خانہ جنگی کی لپیٹ میں آ جائیں، پھر وہ اس شورش و بغاوت سے فائدہ اٹھا کر موصل اور شام میں داخل ہو جائے۔ شاہ یروشلم بالڈون ثالث نے اس منصوبے کی تکمیل کے لیے ایک بڑی رقم مخصوص کر دی تھی، جس سے ہتھیار خریدے جاتے تھے اور شام کی گرجا گھر میں پہنچا دیے جاتے تھے۔ یہ سارے ہتھیار عیسائی راہبوں کی لمبی لمبی اباؤں میں پوشیدہ ہوتے اور پھر گرجا گھر کے تہخانے میں جمع ہو جاتے۔ پھر ان ہتھیاروں کو بڑی رازداری کے ساتھ رات کے اندھیرے میں ان توانا عیسائیوں کو دے دیا جاتا جو جنگی صلاحیت رکھتے تھے۔ جب شاہ بالڈون ثالث اور سینٹ مارلو کا منصوبہ مکمل ہو گیا تو ایک دن سلطان نور الدین محمود زنگی کے مقبوضات میں بغاوت اور شورش کی آگ بھڑک اٹھی۔ یہ سب کچھ اس قدر اچانک ہوا تھا کہ اگر سلطان نور الدین زنگی کے علاوہ کوئی دوسرا حکمران ہوتا تو یہ صورتحال دیکھ کر گھبرا جاتا اور ذہنی انتشار کے باعث سیاسی فیصلے کر ڈالتا، مگر وہ بڑے ضبط و تحمل اور اعصابی قوت کے مالک تھے۔ سلطان عادل نے اپنے معتمد سالاروں نجم الدین ایوب اور اسد الدین شیرکو کو حکم دیا کہ وہ ریاست کے سرحدی علاقوں کی مکمل ناکہ بندی کر لیں تاکہ کوئی باغی فرار ہونے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ یہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ نجم الدین ایوب کے مقابلے میں اسد الدین شیرکو اپنے بھتیجے یوسف سے زیادہ محبت کرتا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ اسد الدین شیرکو ہر مرکہ آرائی میں یوسف کو اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ اس بار بھی ایسا ہی ہوا کہ شیرکو یوسف صلاح الدین کو لے کر شامی سرحدوں پر پہنچ گیا۔ اپنی جنگی منصوبہ بندی مکمل کرنے کے بعد سلطان نور الدین زنگی باغیوں کی سرکوبی کے لیے آگے بڑھے۔